الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادری ذکر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب بڑے عظیم مشفق و مہربان حضرت علامہ حافظ القاری اللہ بخش صاحب جملہ علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین طہ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل تقویٰ اور اہل بصیرت کی خطابات سماعت فرما لیے ہیں، اور تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ بس اتنے ٹائم میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم عرس کی محفل میں حاضر ہیں، ایک اللہ کے ولی کی عرس کی تقریب میں حاضر ہیں اور اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ولی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شہید بھی ہیں، اور شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ لیکن ایک بات آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، مزارات پر کیوں جاتے ہیں اور کیوں جانا چاہیے؟ ایک خاص بات، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں جانا چاہیے۔ ہم لوگ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس تو ایسی بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے دیدار سے پہلے اپنے محبوب کو انبیاء کے مزار تک پہنچایا اور حضور مزارات پر تشریف لے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، حضور گئے زیارت کروانے کے لیے۔ جس کی جیسی حیثیت ہوتی وہ ویسا کام کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گئی؟ مسجد اقصی تک فرمایا گیا کہ یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کیا رکھی ہے؟ بارکنا، صرف برکت نہیں رکھی بلکہ بارکنا، ہماری برکت رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری برکت رکھی، بارکنا حولہ، ہماری برکت رکھی ارد گرد۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ مسجد میں برکت ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ مسجد اقصی کے ارد گرد ہماری برکت ہے۔ اللہ کہتا ہے ہماری برکت، یہ کیوں نہیں کہا مسجد کے اندر ہے؟ اس لیے کہ جو چیز سب جانتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ٹھیک؟ جسے سب جانتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جاتا، جس کو نہیں جانتے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو مسجد میں برکت ہے یہ تو سب جانتے ہیں، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے کہ مسجد میں برکت ہے، عیسائی بھی کہتا ہے کہ مسجد میں برکت ہے، اور بعد میں آنے والے سارے فرقے کہیں گے مسجد میں برکت ہے۔ لیکن جو نہیں معلوم تھا بتایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد ہماری برکت ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے مزارات یہاں رکھے، اس کو اللہ نے برکت کی جگہ فرمایا۔ صرف مسجد برکت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے برکت کی جگہ؟ اللہ والوں کے مزارات بھی ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی اپنی شورِ آفاق تفسیر در المنصور میں فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں، اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ اسلام کا بھی یہ نظریہ ہے اور سائنس کا بھی یہ نظریہ ہے کہ تارے چھپا کرتے ہیں، تارے ڈوبا نہیں کرتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں یہ تارے ڈوبنے سے کیا مراد ہے؟ تارا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کہا گیا ہے اور ڈوبنے کی جگہ ان کے مزارات کو کہا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ اپنے ولیوں کے مزارات کی قسم اٹھا رہا ہے۔ لوگ ولی کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں اور اللہ ان مزارات کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ یہ ہے ولی کے مزار کی مگر جاتے کیوں ہے؟ کیوں جانا چاہیے؟ ایک مسئلہ ہے، کیوں جانا چاہیے؟ کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ہلڑ بازی کرنے کے لیے، کچھ لوگ جاتے ہیں دھکے دھکی کرنے کے لیے، کچھ لوگ معاذ اللہ عورتوں کو تکنے جاتے ہیں، اس لیے کہ جہاں عورتیں بے پردہ آئے گی وہاں لوگ اس کو تکیں گے، آنے والی پر بھی لعنت ہوگی، تکنے والوں پر بھی لعنت ہوگی۔ تو چاہیے کہ اگر آئے تو پردے کے ساتھ آئے۔ بے پردہ کیوں آتی ہیں عورتیں محفلوں میں؟ عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، صرف مولوی صاحب سے پردہ فرض نہیں ہے، بلکہ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے، دیور سے بھی پردہ فرض ہے۔ لوگوں کی غیرت کہاں گئی؟ آج لوگوں نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے جنت دیوس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون لوگ ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جن کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، جن کی عورتیں غیر مردوں سے بات کرتی ہے وہ منع نہیں کرتے، جن کی عورتیں غیر مردوں سے رابطے کرتی ہے وہ منع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا شمار دیوسوں میں ہوتا ہے۔ اور دیوس دیوسوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی ہے۔ پردے کا نظام ہی ختم ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے امام حسن سے کسی نے کہا حسن یا امام حسین سے کہا بڑی پاک تھی، بڑی عظیم تھی، بڑی متقی تھی تمہاری ماں۔ فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری ماں کا وصال ہوا تو میں صرف 7 سال کا تھا
اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. جو اپنے 7 سال کے بچے سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائیں وہ ہے سیدہ فاطمہ. جس کا آنچل چاند و سورج بھی نہ دیکھیں وہ ہے سیدہ فاطمہ. آج کیا ہو گیا ہے؟ ولیوں کے آستانوں پر عورتیں بے پردہ ہیں. ولیوں کے آستانے پر جس مقصد کے لیے آنا چاہیے اس مقصد کے لیے نہیں آیا جا رہا ہے. کیوں جاتے ہیں ولیوں کے یہاں؟ اور ولیوں کے جانے سے ملتا کیا ہے؟ نمبر 1، ولی کے آستانے پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. قرآن کہتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے ولیوں کے قریب ہے. تو جب تم جاتے ہو ولیوں کے یہاں ان پہ رحمت برستی ہے تو رحمت کے چھینٹے تم پہ بھی پڑ جاتے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. بات چونکہ ٹائم ہی مختصر ہے، میں کوئی لمبا تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اذان مغرب پر گفتگو ختم ہونا ہے. مضمون کیسا بھی ہوگا بات تو ختم ہی کرنی ہوگی. جب اذان کے ساتھ امام زین العابدین کا خطبہ ختم ہو سکتا ہے، سنگ بنیاد بھی رکھنی، مجھے خیال رہے گا اس کا. جب اذان کے ساتھ امام زین العابدین کا خطبہ ختم ہو سکتا ہے تو میرا خطبہ کیسے جاری رہ سکتا ہے؟ مجھے اپنی گفتگو کا خیال کرنا ہوگا، مختصر کروں گا. لیکن اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، ان پہ برس رہی ہے. جو پہنچ گیا، جواری، شرابی، پاپی، گنہگار، جو پہنچا ولی کے آستانے پہ، پھر اللہ اس کا پاپ نہیں دیکھتا. ولیوں پہ برستی ہے تو اللہ اس پہ بھی برسا دیتا ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ یہی بیان کر رہے تھے مضمون کہ ولی کے وہاں جو آتا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا کیسا ہے. ولی کے صدقے اس کا بھی بیڑا پار ہوتا ہے، رحمت اس پہ بھی برس جاتی ہے، چھینٹے اس پہ بھی برس جاتے ہیں. تو ایک جوان مجمع میں تھا. جیسے یہاں پر دن کا وقت ہے لیکن چونکہ سورج ڈھل چکا ہے، زیادہ دھوپ وغیرہ کا اثر نہیں نظر آ رہا ہے. تو ایسے ہی مگر وہاں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی پنجاب میں، اور پیر صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے. ایک جوان ویسے ہی کھڑا ہوا تھا. کھڑے کھڑے اس نے کہا پیر جی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ آدمی کیسا بھی برا ہوگا، پاپی ہوگا، گنہگار ہوگا، شرابی ہوگا، پاپی ہوگا، جھوٹا ہوگا، کیسا ہی ہوگا، کتنا ہی بڑا مجرم ہوگا، ولی کیا جائے تو اس کو بھی رحمت مل جائے. یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی بات. پیر صاحب نے فرمایا بیٹا ادھر آ. اس کو اسٹیج پہ بلا لیا. اب چونکہ مجمع تھا، اسٹیج پہ چل رہا تھا پنکھا اور وہ دھوپ میں کھڑا تھا، پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ آ کے کھڑا ہو گیا. اچھا اس وقت کا ماحول کتنا اچھا تھا کہ اگر کوئی اعتراض کر لیتا تھا تو مقرر ناراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا میرے پاس آ میں تجھے سمجھاؤں گا. مجمع میں چمچے بھی نہیں ہوتے تھے کہ چلائے کہ تم نے پیر صاحب کو ٹوکا کیوں، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. آج کل کا ماحول ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے، کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا. یعنی کہ کسی کو کچھ پوچھنے کا حق ہی ہم نے نہیں دیا تو لوگ پوچھیں گے کیسے؟ جب لوگ رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے سوالات، ہاں کہ ہم سے نہیں پوچھ سکتے. لوگ صدیق اکبر فاروق اعظم سے پوچھتے تھے، ہم سے نہیں پوچھ سکتے. لوگ غوث اعظم سے پوچھتے تھے، ہم سے نہیں پوچھ سکتے. تو ہم اگر بیٹھے ہیں نا تقریر کرنے کے لیے تو اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کو سوال کرنے کا موقع دیں، اور یہ ہونا چاہیے. بہرحال میں بات چونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وقت مختصر ہے تو بہت لمبی نہیں کرتا. پھر کہتا ہوں پیر صاحب نے بولا میرے پاس آؤ. کھڑا ہو گیا. آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. بیان شروع تھا آپ کا، گفتگو شروع تھی آپ کی. ایسے میں وہ دیکھ ہی رہا ہے کہ حضرت تقریر کیے جا رہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. کہا حضور میرا تو جواب دیں آپ. دیکھو لیکن پوچھنے والے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا حضور آپ میرا تو جواب دیں. فرمایا بیٹا تیرا جواب تو مل گیا، تیرا جواب تو مل گیا. کہا حضور کیسے جواب مل گیا؟ فرمایا دیکھ تو وہاں مجھ سے دور کھڑا تھا. کہاں؟ دھوپ تھی، پنڈال کے باہر تھا. کہاں؟ تو آپ کو پسینے نکل رہے تھے، پریشان تھے. ہاں میرے پاس آئے، پنکھے کے نیچے، چھت کے نیچے آئے. ابھی کیسا لگ رہا ہے؟ پسینہ ہے؟ نہیں. بے چینی ہے؟ نہیں. بے قراری ہے؟ نہیں. فرمایا بیٹا یہ بتا تو میرے دور تھا، دھوپ میں تھا، پسینے میں تھا، میرے قریب آیا تو یہ پنکھا جلسے والوں نے تیرے لیے لگایا کہ میرے لیے لگایا؟ کہا بابا وہ تو آپ کے لیے لگایا.
فرمایا جب تو آیا تو کیا انہوں نے پنکھا بند کیا؟ کہا نہیں بند کیا. ان کا مہمان میں ہوں کہ تو ہے؟ کہا آپ ہیں. محبوب میں ہوں کہ تو ہے؟ کہا آپ ہے. تو کہا بول. میرے لیے پنکھا لگا, میرے لیے انتظام ہوا, لیکن تجھے دیکھ کر کے اس نے پنکھا بند نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھ کر کے چالو رکھا. ارے نادان, جب تیرے آنے سے اس کا پنکھا اور اس کی ہوا بند نہیں ہوتی تو میرے اللہ کی رحمت ولیوں پر ہر گھڑی نازل ہوتی رہتی ہے, ولیوں پہ نازل ہوتی رہتی ہے. اور جانے والا کیسا بھی چلا جاتا ہے تو اللہ تجھے دیکھ کر رحمتوں کا نزول بند نہیں کرتا, وہ محبوبوں پہ برساتا رہتا ہے. جو ان کے قریب جاتا ہے اس پہ بھی رحمت کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں. اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین, ولیوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت. لیکن جانا کیوں, اور وہاں جانے سے ملے کیا؟ کیوں جانا چاہیے؟ کیا ملتا ہے وہاں جانے سے؟ میں کہتا ہوں کیا نہیں ملتا. ایک حدیث پاک ہے, آپ نے اس کو توبہ کے ضمن میں سنا ہے, لیکن اس کو فضائل اولیاء کے باب میں بھی اشارت النص کے حوالے سے سماعت کریں. سیاہ ستہ کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, آپ نے بار بار سنا ہے, لیکن عنوان بدل دیا ہے. عنوان بدل دیا ہے ہم نے. آپ کیونکہ حدیث ہے نا حضور کی. ارے جب غالب اور اقبال کا ایک شعر کئی عنوان کے حوالے سے پیش کیا جا سکتا ہے, تو جب غلاموں کے کلام کے اندر اتنی ہمہ جہتیت موجود ہے تو رسول اللہ کے کلام میں کتنی ہمہ جہتیت موجود ہوگی. جس زاویے سے دیکھو وہ نظر آئے گا, لیکن کوئی اس کو لے تو صحیح. ایک حدیث مشہور ہے, حدیث پاک یہ ہے کہ ایک شخص, حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک شخص 99 قتل کیے ہوئے تھا. کتنے قتل؟ کتنے؟ 99. 90 پر 9, 99. 99 قتل کیے ہوئے, یعنی 100 میں ایک باقی ہے. اور اس نے سوچا کہ میں نے کرنی ہے توبہ. کیا کرنا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, اللہ کی طرف پلٹنا. تو میں نے کرنا ہے توبہ, اور توبہ کر کے بن جانا ہے نیک. لوگ جلدی سے کسی کو نیک بننے نہیں دیتے, پہلے شیطان ہی بیچ میں گھس گھس کر کے اڑنگیاں ڈالتا ہے, روڑے اٹکاتا ہے. بہرحال وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا ایک ایسے بندے کے پاس جس کے پاس علم تو تھا لیکن فیضان علم موجود نہیں تھا. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فیضان علم. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم ہو لیکن وہ نفع دینے والا نہ ہو, وہ صرف علم ہے. جیسے شیطان کے پاس بھی کچھ علم تھا. اور ایک ہے فیضان علم, علم کے ساتھ علم دینے والے خدا کی معرفت بھی نصیب ہے. یہ ہوتا ہے اللہ والوں سے تعلق بھی جڑا ہو. تو اس نے پوچھا ایک بندے سے کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, قبول ہوگی؟ اس نے کہا واہ جی واہ, 99 قتل کیے تب توبہ کا خیال نہیں آیا, اور آپ کو توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کوئی توبہ ہوگا تمہاری قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا جب توبہ ہی قبول نہیں ہونی ہے تو پھر 99 کیوں ہونا چاہیے, پھر پورے 100 ہو جانا چاہیے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, قتل کر دیا. حالانکہ ایک بات یاد رکھنا, کوئی کتنا بھی پاپی ہو, میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. کسی پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. جو توبہ کرنا چاہتا ہے کرے, اللہ اس کی توبہ قبول کرے. اور کیسوں نے توبہ کی میرے اللہ نے قبول کیا, اگر وقت رہا تو میں اس پر تھوڑی سی بات عرض کروں گا. کیسا بھی توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے, لیکن توبہ کرنے والا سچا چاہیے. اس کی دھن پکی تھی, 100 پورے کر کے پھر ایک کے پاس آیا. وہاں علم کے ساتھ فیضان علم بھی موجود تھا. علم کے ساتھ فیضان علم. دیکھو علم اور فیضان علم کا فرق آسان زبان میں بتاؤں. علم والا بولے گا تو غرور سے بولے گا, جس کے پاس علم کے ساتھ فیضان علم ہے بولے گا تو عاجزی سے بولے گا. علم والا بولے گا تو فتنہ پیدا کرے گا, فیضان علم ہوگا تو فتنوں کا خاتمہ کرے گا. علم والا بولے گا تو جدائی پیدا کرے گا, علم کے ساتھ فیضان علم ہوگا تو اتحاد پیدا کرے گا. علم والا بولے گا تو نبی پہ اعتراض کر سکتا ہے, فیضان علم والا بولے گا تو نبی کے عشق کے پودے لگا دے گا. علم والا علم کے ذوق پہ بولے گا, ولیوں سے دور کر دے گا. علم کے ساتھ فیضان علم سے بولے گا, اولیاء اللہ کے ترانے گنگنانے لگے گا. علم والا بولے گا تو اپنے نفس کی خواہش سے بولے گا. علم کے ساتھ فیضان
علم ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بولے گا. علم والا بولے گا تو دنیا کمانے کے لیے بولے گا. علم کے ساتھ فیضان علم ہے تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بولے گا. علم والا بولے گا اپنے علم کی صلاحیت کو دکھانے کے لیے بولے گا. فیضان علم والا بولے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولے گا. اس کی مثالیں موجود ہیں. ابن تیمیہ بھی بولتا تھا, غوث الاعظم دستگیر بھی بولتے ہے نا. علم وہاں بھی ہے, علم یہاں بھی, اگرچہ دونوں کا معیار ایک نہیں ہے لیکن بات تو ہے نا. بہت تشریح نہیں کر سکتا ورنہ بہت تشریح ہے. تو 100 قتل کیے, 100 قتل. پھر پوچھا ایک فیضان علم والے سے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں 100 قتل کرنے کا, کیا میری توبہ قبول ہے؟ میری توبہ قبول. اس نے کہا ہاں کیوں نہیں, بس بات اتنی ہے, توجہ کرنا, بات اتنی ہے. یہاں قریب میں اللہ والوں کی ایک بستی ہے, یہاں قریب میں اہل اللہ کی, اللہ والوں کی, اللہ کے مقبول بندوں کی بستی ہے. وہاں جا اور جا کر ان کے ہاتھ پہ توبہ کر. میں حدیث کو بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں, اپنے الفاظ کے جامع میں ترجمہ نہیں, ترجمانی کر رہا ہوں. یہ اللہ والوں کی بستی ہے, نیک بندوں کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کر, اللہ ان کی برکت سے تیری توبہ کو قبول فرمائے گا. خدا کی شان, خدا کی شان. یہاں ایک بات اور کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, یہیں بیٹھے بیٹھے کر لے توبہ. کیا کہا؟ وہاں جا. کہاں جا؟ ولیوں کے یہاں جا. اس کا مطلب بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے, تو بنی اسرائیل میں بھی ولیوں کو ماننے والے موجود تھے. بھئی جہاں اہل حق ہوں گے وہ اللہ والوں کو ماننے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. یہ اللہ والوں کا انکار کرنے والے تو 1857 کے بعد پیدا ہوئے ہندوستان میں. وجہ یہ ولیوں کا انکار کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ عالم کا انکار نہیں کرتے, محدث کا انکار نہیں کرتے, مناظر کا انکار نہیں کرتے, مدرس کا انکار نہیں کرتے, ولی کا انکار کرتے. کیوں کرتے پتہ ہے؟ جس کے مال میں, جس کی دکان میں جو آئٹم نہیں ہوتا وہ اس آئٹم کی برائی بیان کرتا ہے. یہ تاجروں کا اصول ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر یہاں کپڑے والے موجود ہیں تو اگر ململ کا کپڑا دکان میں موجود نہیں ہے اور گاہک آیا ململ کے کپڑے کا, مولوی صاحب بہت پرانا دور ہو گیا ململ کا, ململ نہیں چلتا, ابھی تو شہزادہ کپڑا مارکیٹ میں آ گیا, تم کہاں ململ کے پیچھے ہو؟ جس کے پاس جو آئٹم نہیں ہوگا وہ اس کا مخالف ہوگا. تو باطل فرقے والے سارے کے سارے ولیوں کے مخالف کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے یہاں شیخ الحدیث بھی ہے, ان کے یہاں عالم بھی ہے, ان کے یہاں مناظر بھی ہے, ان کے یہاں مدرس بھی ہے, لیکن ان کے یہاں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا ولی موجود نہیں. ان کے یہاں غریب نواز جیسا کوئی ولی موجود نہیں ہے. ان کے یہاں صابر کلیر جیسا کوئی ولی موجود نہیں ہے. ان کے یہاں ولی نوگزی بابا جیسا کوئی ولی موجود نہیں ہے. اسی لیے وہ مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں وہ ہے نہیں, اور لائے کہاں سے؟ یہ تو سنیوں کا مقدر ہے کہ اولیاء کی جماعت ہمارے یہاں موجود ہے. تو اس عالم نے کہا کہ بھئی یہاں اللہ والے رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ اور ان کی بستی میں جا کے توبہ کرو, اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. وہ 2 قدم ہی بڑا تھا, اللہ کی شان, 2 قدم ہی بڑا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. ولی کے یہاں پہنچ اور اس کا ہو گیا انتقال. دونوں طرف کے فرشتے آئے, جنت والے بھی آئے, عذاب والے بھی آئے. اب روح لے جانے کا مسئلہ ہے. عذاب والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, جنت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. حالانکہ بیچتا کون؟ فرشتے اپنی مرضی سے آتے ہیں کیا؟ بولیے, فرشتے اپنی کون بیچتا ہے؟ اللہ بیچتا ہے. بولو اللہ کی مرضی نہ تھی تو آئے کیسے؟ لیکن اللہ یہ کروا کر بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے ولی کی شان کیا ہے. بعض مرتبہ یہ چیزیں یہ بولنے کی ہوتی ہے باتیں, اس کو سمجھو. اللہ کی مرضی کے بغیر فرشتے کہیں آتے جاتے نہیں, دونوں آئے. وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں لے جاؤ گے عذاب والے؟ کہ مولا تو جانتا ہے اس نے 100 قتل کیے, اس لیے یہ مستحق ہے عذاب کا. جنت والو تم کیوں لے جاؤ؟ مولا یہ توبہ کی نیت سے تیرے ولیوں کی چوکھٹ پہ جا رہا تھا. توبہ کی نیت سے تیرے ولیوں کی. لوگ اپنے اجتماع میں اس کو بیان کرتے, لوگوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو. میں کہتا ہوں اگر توبہ ہی کی بات تھی تو اگلا معاملہ کیوں ہے؟ یہاں تک تو بات ہے توبہ کی, نجات ڈیپینڈ کر رہی ہے کسی اور چیز پہ.
لوگ کہتے ہیں نیت تھی توبہ کی، میں کہتا ہوں نیت پر فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ کسی اور چیز پر ہوا ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ اشارت النص حدیث کی، اللہ نے فرمایا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ عرض کرتے مولا توبہ کی نیت سے محبوب بندوں کی بستی میں چلا تھا، یہاں تک تو توبہ کی بات ہو گئی۔ اگر صرف توبہ پر نجات تھی، نیت توبہ پر، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے توبہ کی نیت سے نکلا تھا، لے جاؤ جنت میں، مگر نہیں۔ ارشاد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جاؤ اس کا لاشا جہاں پڑا ہوا ہے، اس کی اپنے لاشے سے لے کے اس کے گھر کا فاصلہ ناپو، اس کے لاشے سے لے کر اس کے گھر کا فاصلہ ناپو، اور اس کے لاشے سے لے کر ولیوں کے گھروں کو ناپو، ولیوں کی چوکھٹ کو ناپو، ولیوں کے آستانے کو ناپو۔ اگر وہ اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے کر جائیں، اور اگر میرے ولیوں کی چوکھٹ کے قریب ہے تو جنت والے لے کر جائیں۔ ولیوں کے آستانے پہ پہنچ نہیں سکا، بڑھایا قدم، اور پھر کرم کیا ہوا؟ دیکھو کرم، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا اور میرے بندے کو میرے ولیوں کے قریب کر، اور پھر کیا ہوا؟ وہ ولیوں کے قریب ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اب ولی کے آستانے پہ جا کر ملا کیا؟ کیا ملا؟ بولو، بولنا پڑے، کیا ملا؟ جنت ملی۔ ارے جب ولی کے آستانے پہ جانے سے جنت مل سکتی ہے تو کیا بیٹا نہیں مل سکتا؟ روزی نہیں مل سکتی؟ انعامات نہیں مل سکتے؟ سب مل سکتا ہے، لیکن بات اتنی ہے سب مل سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کام تو اللہ کے ہیں، میں کہا بے شک اللہ کے کام ہیں، مگر مدبرات امر کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے، اس کی شان ہے، لیکن اس نے عزت افزائی کے لیے کچھ لوگوں کو سونپ رکھا ہے، یہ تم نے کرنا، یہ تم نے کرنا، عزت افزائی کے لیے۔ اس لیے تکوینی اور تشریعی سارے اختیارات اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو دیے۔ تکوینی اور تشریعی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ والے چلاتے ہیں، اور اللہ خود چلا سکتا ہے اور چلاتا ہے، وہی چلاتا ہے، لیکن دوسروں کو ذمہ داری کیوں سونپی ہے؟ تاکہ عزت بڑھانے کے لیے۔ ایک مثال آسان زبان میں دیکھو، شیرنی کا تھال میرا ہے، خریدا میں نے ہے، لایا میں نے ہے، اور فاتحہ میں نے دی ہے، میری ملکیت۔ اب میں کسی کی عزت بڑھانے کے لیے کہوں حافظ معین صاحب یہ تھال اٹھاؤ آپ بانٹ دو عزت افزائی کے لیے، تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے میں نے خریدا ہے، مالک میں ہوں، لیکن جس سے تقسیم کروا رہا ہوں اس کی عزت بڑھانا مقصود ہے۔ لوگ مجمع کہے گا دیکھو حافظ صاحب سے کتنی اچھی جمتی کہ سید صاحب نے ان کو سونپ دیا، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، کائنات کے اندر صرف اور صرف جو ہے اس کی مرضی چلتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی بیٹا دینا میرا کام ہے، لیکن یہ اختیار میں تجھے بھی دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ عبد القادر کی قدرت کا یہ عالم ہے تو قادر مطلق کی قدرت کا عالم کیا ہے؟ یہ ولیوں کے آستانے کی شان۔ تو اولیاء اللہ کے آستانوں پہ ملتا کیوں ہے؟ اور ملے گا کسے؟ جو وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے۔ لیکن ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا، آج کل ولیوں کے آستانوں کو گناہوں کا اڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے، میلے لگ رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، عورت اور مردوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، یہ سارے خرافات ہو رہے ہیں، دھکم دھکی ہو رہے ہیں، معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ جو ہے بدنگاہی ہو رہی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، یہاں آنے سے تقدیر سنورتی ہے۔ اگر یہاں آ کر کے پاپ کرو گے تو ایسی تباہی ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سنوار نہ سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کو اذیت پہنچاؤ تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ولی کے آستانوں کو بدنام کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ کے آستانوں پہ آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ دیکھو ولیوں کے آستانے پر جانے کی برکتیں کیا ملتی ہے، ولیوں کے آستانے پر جانے کی برکتیں کیا ملتی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خرافات کرتے ہیں۔ نہیں، ولیوں کو خرافات پسند نہیں ہے،
مرد و عورت کے مقابلے پسند نہیں ہیں، گانوں کی محفلیں پسند نہیں ہیں، ہنگامے پسند نہیں ہیں۔ عرس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرو، واعظ و نصیحت کرو، عبادت کرو، گناہوں کو یاد کر کے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ کو راضی کرو۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر ایک حافظ قرآن آئے، اور وہ حافظ جی آ کر کے بس وہ قرآن ہی پڑھتے تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے، آئے تھے مراد لے کر۔ اب خواجہ کی چوکھٹ پر تو سبھی مرادیں لے کر آتے، وہ مراد لے کر کے آئے تھے، لیکن مراد پوری نہیں ہو رہی تھی، لیٹ ہو رہے تھے، دیر ہو رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی۔ اچھا یہ ولی لوگ اگر تاخیر بھی کرے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، بے چین مت ہو جایا کرو۔ ہماری قوم کا حال کیا پتہ ہے، ادھر میں ہاتھ اٹھاؤں اور ادھر فوراً پوری ہو جائے۔ بعض مرتبہ انبیاء کی دعا کا اثر ظاہر ہونے کے لیے بھی 50 سال کا عرصہ لگا۔ کتنا عرصہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے بیٹے یوسف کو مجھ سے ملا دے، بچھڑے تھے تو 10 سال کے تھے، ملے تھے تو 61 سال کے تھے، کم و بیش 50 سال کے بعد ملے اپنے والد سے۔ تو جب انبیاء کی دعا کا اثر کبھی کبھی ظاہر ہونے کے لیے 50 سال جاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ کہ حرام لقمہ کھاتے رہیں گے کہ اب بھی قبول ہو جائے۔ دعا کی قبولیت میں جلدی مت مچایا کرو، کیوں پتہ ہے؟ ارے جتنی دیر سے قبول ہوگی اتنی بار بار مانگے گا، اور جتنا مانگے گا تو شرف کیا ملے گا پتہ ہے؟ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ارے مانگ رہا تھا مخلوق مل گیا، خالق، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، خاص معیت کے ساتھ۔ اور پھر جب بندہ مناجات کرتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ارے نادان، یہ کوئی کم شرف کی بات ہے کہ تو خدا سے ہم کلام ہو گیا؟ ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے، یہ کتنی بڑی مناجات ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ تو بہرحال ہو کیا رہا ہے؟ اولیاء اللہ کے آستانے پہ خرافات۔ حافظ صاحب تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے مراد پوری ہونے میں۔ ایک رقاصہ فاحشہ عورت آئی، آنے کے بعد اس نے کچھ مانگا، فوراً مل گیا۔ اس حافظ جی نے دیکھا، حافظ قرآن نے فوراً اٹھنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ، خواجہ بزرگ کے آستانے پہ اپنے ہاتھ مارے، اور ہاتھ مار کے کہا خواجہ تیری چوکھٹ پہ انصاف نہیں ہے۔ ایک رقاصہ پاپی گنہگار عورت آئی، مانگا، فوراً دے دیا۔ میں کئی دنوں سے پڑھا ہوا ہوں، قرآن شریف تاک میں رکھا، جانے لگے حافظ صاحب، ایک نورانی چہرے والے بزرگ، باروب چہرہ، سامنے سے آ رہے، حافظ جی کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے یہاں انصاف نہیں ہے، اتنی دیر سے پڑھا مانگ رہا تھا ملا نہیں۔ اور وہ ایک رقاصہ پاپی آئی، اس کو مل گیا۔ فرمایا حافظ جی جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، آپ کی بھی پوری ہو گئی، ناراض ہو کے مت جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی۔ کہا آپ کون ہے بزرگ؟ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں آپ کی مراد پوری ہو گئی۔ تو مسکرا کے کہا جس کی چوکھٹ پر آئے ہو نا وہی معین الدین اجمیری ہوں، وہی معین الدین اجمیری ہوں، تمہاری مراد بھی پوری ہوگی۔ حضور تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ معاف کیجئے فرمایا تجھے نہیں پتا، اس کی آواز پسند نہیں تھی، اس پاپی کی آواز پسند نہیں تھی، اس نے ایک بار آواز دی، میں نے فوراً دے دیا تاکہ دوبارہ نہ مانگے، پسند نہیں تھی۔ لیکن مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے، جب تو تلاوت کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، میں تجھے روک رہا تھا، دینے میں تاخیر کروں گا تو تو اور پڑھے گا اور پڑھے گا اور پڑھے گا، میری چوکھٹ پہ بیٹھا رہے گا، لیکن تیرے اندر صبر نہیں تھا، جا تیری بھی پوری ہو گئی۔ اور سن، ذرا دیکھتا جا، پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پشت پر انگلیوں کا نشان تھا۔ کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا میری چوکھٹ پہ جو تو نے ہاتھ مارے وہ میری چوکھٹ پہ نہیں پڑے، وہ میری پشت پہ پڑے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے یہاں آؤ، سراپا ادب بن کر آؤ۔ ایک بات اور کہتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں مانگنے سے وہ نہیں ملتا جو ادب کی برکت سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا ادب کرو، جو جتنا ادب کرے گا اس کو اتنا ملے گا۔ اور یاد رکھنا، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں تک چند لمحے کا ادب پہنچا دیا کرتا ہے۔ اس لیے ادب کا معاملہ ہے، ولیوں کے یہاں آؤ، باوضو آؤ، ادب سے آؤ۔ اور ہمارے مخدوم صاحب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، جب ولیوں کے یہاں آیا کرو تو خالی ہاتھ مت آیا کرو۔ آج کل یہ بھی کہتے پھول چڑھانے سے کیا ہوتا ہے، عطر لے جانے سے کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ تو جان، تیرا دل جان۔
ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، مخدوم صاحب کہتے ہیں زمین کے اوپر کے بزرگوں سے بھی ملو تو خالی ہاتھ مت ملو، اور زمین کے اندر والوں سے بھی ملو تو خالی ہاتھ مت ملو۔ ولیوں کے یہاں جاؤ تو بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، اور پیروں فقیروں کے علماء کے پاس جاؤ ملنے تو بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ۔ اور کتنی خوبصورت بات کی، کیا فرماتے بتائیں، بیٹا جب تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا، کچھ لے کر جائے گا تو کچھ لے کر کے آئے گا۔ کیا لے کر جاؤ؟ پھول لے کر جاؤ، خوشبو لے کر جاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دامنوں کو بھرے گا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ ہمیں ولیوں کا ادب برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کے آستانوں سے وابستہ رکھے، ان کی چوکھٹ کی غلامی نصیب فرمائے۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں ادب کا خیال رکھا کرو، احترام کا خیال رکھا کرو، بھاگم بھاگی بے پردگی مردوں سے خلط ملط اس سے بچا کرو، اس سے محفوظ رہا کرو۔ جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے نوغزی بابا جیسے ہوتے ہیں، فرید الدین گنج شکر جیسے ہوتے ہیں، محبوب الہی جیسے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں تم نیک بن جاؤ، تم نمازی بن جاؤ، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تمہارے بچوں کو بھی نیک بنائے گا۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔